حکومت یا پاکستانی حکمرانوں کو یہ ان کا مطالبہ مان لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ماننا چاہیے. دیکھیں وہ اپنے اکاؤں کے اشاروں پر ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں، تو پاکستان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ بھی شیخ حسینہ واجد جو اینٹی پاکستان اور معافی مانگنا، بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ان سے معافی نہیں مانگنی چاہیے، خاص کر اس گورنمنٹ سے. اور معافی مانگے کیوں؟ دیکھیں ایک واقعہ ہوا تھا، سرزد ہو گیا، اس طرف سے بھی غلطیاں تھیں، اس طرف سے بھی غلطیاں تھیں. اور اگر اس پہ بنگالی لوگ مرے ہیں تو اس میں بے شمار ہزاروں کے حساب سے پاکستانی فوجی ہیں، وہ بھی شہید ہوئے. جی تو اس طریقے سے وہاں بھی، لیکن ابھی تک وہ معافی سے نکل نہیں آ رہے. اور بار بار اس طرح کی بنگلہ دیش میں جس طرح کی تحریک چل رہی ہے اور وہ جماعت اسلامی کو جس طرح ملوث کیا جا رہا ہے اور ملا عبد القادر کو پھانسی دی گئی، ابھی کئی اور بھی پھانسیاں ہیں جن پہ عمل درآمد ہونا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے ابھی تک وہ دوسرے دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر الیکشن جو آئیں گے اس میں کہ جو دوسری جماعت ہے بیگم خالدہ ضیاء، ٹھیک ہے، وہ کیا رول ادا کرتی ہیں. تو اگر انہوں نے غلط کیا، اب عوام کی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان جو وہاں کی بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے. آیا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے؟ اگر تو اس پھانسی کی وجہ سے یا اور پھانسیاں یا پاکستان کے خلاف بولنے سے ان کو ووٹ مل گئے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان کی کامیابی ہے. سیاسی طور پر ہو سکتا ہے وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہوں نیشنلزم کا. تو اب الیکشن میں بھی پتہ چلے گا یہ صحیح. اچھا عاشق حسین صاحب، یہی سوال میں آپ سے کروں گا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو جو بنگلہ دیش بار بار مطالبہ کر رہا ہے، بار بار ان کا استدلال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں آ کے معافی مانگی جائے اور تسلیم کیا جائے کہ آپ نے بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا، حکومت پاکستان کو ان کا مطالبہ مان لینا چاہیے؟ ہر حال میں ماننا چاہیے، بہت پہلے ماننا چاہیے تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں نہیں یہ مانیں گے؟ ہمارا ملک تھا، ہمارا ملک کی ابتدا وہاں سے ہوئی، انہوں نے مسلم لیگ بنائی، ان کی تحریکیں تھی، ان کی کاوشیں تھی، انہوں نے مکمل اپنا خون دیا اس جماعت کو اور پاکستان بن گیا. اور پھر ہماری خوش نصیبی کہ جو طاقت ہے وہ ہم کو آ کے ملی ہے. جب ہم کو طاقت ملی تو ہم نے ان کو عہدے نہیں دیے، بلکہ ہم نے اپنے ملک کے اندر غلام علی بھوگرا نامی آدمی کو اس ملک کا گورنر جنرل بنا لیا، جو بندہ زبان سے، جس کو زبان پہ فالج پڑا تھا، جو گونگا تھا، جو بات نہیں کر رہا تھا. 3 سال تک وہ مملکت پاکستان کا متحدہ، پاکستان کا وہ بندہ مکمل، یعنی کہ وہ وزیر اعظم بھی تھا اپنے ذات میں، وہ صدر بھی تھا اور وہ گورنر جنرل بھی تھا. اور اس کی ایک سیکریٹری تھی امریکن، کیتھرن اس کا نام تھا غالباً. پورا ملک وہ چلا رہی تھی. پھر اس کے بعد ایوب آیا. جب اس قسم کے کردار آپ بٹھا دیں، کیا باقی پوری قوم مر گئی تھی اس وقت؟ وہی گنگا رہ گیا. آپ کی اس بات کی طرف، لیکن آپ اپنی بات میں ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بہرحال متحدہ جب پاکستان تھا تو اس میں بنگالیوں کو ان کے حقوق دیے گئے؟ نہیں دیے گئے. غلام علی بھوگرا یہاں کا تھا، وہاں کا نہیں تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر ایک بڑا سانحہ ہوا، اس میں 20,000 ہمارے لوگ مارے گئے، پاکستانی 20,000 کے قریب. بلکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے وہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی، جنہوں نے اپنی عزتیں لٹوائی تھی، انہی لوگوں نے پھر اس پاکستان سے تعلق رکھنے والی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا. نہ صرف ریپ کیا بلکہ ان کے اعضائے مخصوصہ میں جھنڈے تک پاکستان کے لگائے. یہ وہ ظلم ہے جو شاید کوئی غیر مسلم بھی نہیں کرتا. تو اتنا بڑا ہمارا انجام ہوا، اتنا دردناک انجام ہوا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ لیکن آپ پھر ہم پہ یہ بھی الزام آیا، اب یہ بات مان لیں، سوری میں چاہتا ہوں، پھر یہ بھی الزام آیا کہ پاکستان ملٹری نے بھی وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا. اور پاکستان ملٹری میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی شک اس میں نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جنرل ٹکا خان کو وہ تو ایک قصائی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی بنگالی عورتوں کو ریپ کیا. سب کو نہیں، سب آدمی والے نہیں، کچھ آدمی والوں نے وہاں پہ ریپ کیا. ہندوستان کی اس وقت کی انٹیلیجنس نے پاکستانی آرمی کی یونیفارم پہن کے گاؤں جا کے عورتوں کو ریپ کیا. اور میں آپ کو اسی نقطے کی جانب عاشق حسین صاحب لانا چاہ رہا تھا کہ اس میں بہرحال آپ صرف پاکستان آرمی کو مورد الزامات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کی مملکت ہوتی ہے، جو آپ کا ملک ہوتا ہے، اس کے کسی حصے میں جب فساد پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو فوج ہے یا کسی ملک کی جو فوج ہے اس کو اپنا کردار بہرحال ادا کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو کردار تھا، جو بھارت کو اس کے اندر ایک غصہ تھا 1947 میں جو پاکستان علیحدہ ہوا، اس کا غصہ بھی تو اس نے اتارا نا. اس نے غصہ اتارا. آپ نے کیا دنیا کے ہر ملک میں ہر وقت فرعونی قوتیں ہوتی ہیں. وہاں پہ نمرود بھی ہوتا ہے. ہمارا ابراہیم کدھر تھا؟ ہمارا موسیٰ بھی تھا کہ نہیں؟ ابو جہل نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، مکے کا سردار تھا. ہوا کیا ہے؟ کون جیتا؟
ہمارا پیغمبر جیتا، کیا ہتھیار تھے ان کے پاس؟ نہیں تھی۔ ہمارے لوگ کہاں تھے اس وقت جب مکتی بانی اپنا رول ادا کر رہی تھی، جب ہندوستانی ایجنسیز بنگلہ دیش کے اندر اپنا کھیل کھیل رہی تھی، تو ہمارے کیا اس وقت حقہ پی رہے تھے؟ چرس پی ہوئی تھی انہوں نے، افیم کھائی ہوئی تھی انہوں نے، کیا کرتے رہے یہ؟ جب دنیا ان کو چیختی رہی ہے کہ آپ بنگال کو سنبھال لو، انہوں نے کہا 4 فٹ کے آدمی ہیں وہ، 4 فٹ ان کا قد ہے، تو جب انہوں نے اپنا قد دکھایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں پھر ہم پہ الزام ہے کہ ہمارے کچھ فوجیوں نے ان کی عورتوں کو ریپ کیا، ہندوستانی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، اور جس کے ہاتھ میں میڈیا ہوتا ہے وہ آج کی دنیا میں جنگ جیتتا ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارا ملک تھا۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم مان لیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے کی ہیں، وہ ایز اے انڈیویجولز کی ہیں، ہم سے بطور قوم ہوئی ہیں، ہمارے ادارے جو دنیا کا اثاثہ ہوتے ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو چاہیے، بہت پہلے ان کو چاہیے تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے دور چلا جائے تو آپ کو دشمن ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ابھی تک ہم کیوں نہیں کر رہے محنت؟ ہم امریکیوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہم طالبان کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے تھے جنہوں نے ہمارا ملک بنایا تھا، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ساری اس چیز کے لیے۔ ناظرین، ہمارے جو ایک دوست ہیں راجہ راشد خان صاحب، ان کا کہنا چاہیے کہ بہرحال حکومت پاکستان کو کسی صورت میں بھی معافی نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ظلم جو تھا وہ دونوں طرف سے ہوا تھا، اور ہمارے عاشق حسین صاحب کا استدلال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو فی الفور ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی بہرحال اپنے تھے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر آئے گا، آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ایسی اور بہت سی ہم دلچسپ باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن ایک شارٹ سی بریک کے بعد۔